جی اگلا سوال ہے شیخ محترم، ایک سوال بہت مرتبہ سامنے آتا ہے طلاق کو لے کر کے، ایک مجلس کی 3 طلاق ایک واقع ہوگی یا 3 واقع ہوگی؟ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اور بہت سارے ویڈیوز موجود ہیں، ادھر سے بھی دلائل اور ادھر سے بھی دلائل۔ سوال یہاں مختصر یہ ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس کی 3 ہوگی، تو جو 3 ہوگی ان کے کیا دلائل ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ایک طلاق واقع ہوگی ان کے کیا دلائل ہیں؟ تھوڑا واضح فرما دے تاکہ سامعین کو فائدہ ہو۔ دیکھیے اب اس سلسلے میں بڑی لمبی گفتگویں ہو چکی ہیں، اب مزید اس میں کہنا بالکل تحصیل لا حاصل ہے، اس پر میں کچھ مزید نہیں کہہ سکتا۔ اب ظاہر البتہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک واقع ہوگی، ان کی سب سے اہم دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم وغیرہ میں، سنن ابو داود میں بالکل صراحت کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں حضرت ابوبکر کے، حضرت عمر کے ابتدائی زمانے میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوا کرتی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک ایسی چیز جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں رخصت دی تھی، آسانی رکھی تھی، لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیے، تو میں اگر کسی نے کیا تو میں ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 نافذ کر دوں گا، اور پھر ایسا کیا بھی آپ نے۔ تو اس سے اصل چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کے زمانے میں ایک مجلس کی 3 طلاق کو انہوں نے توبیخاً اور بطور تعزیراً قرار دیا تھا، نہ کہ بطور شرعاً قرار دیا تھا۔ اور حاکم وقت کو یہ اختیار ہے کہ کسی ایسی چیز میں دین کے معاملے میں لوگ تلاعب سے کام لینے لگیں تو وہ اس کو جو ہے اس کے اندر اس قسم کی پابندیاں لگا سکتا ہے، جس کی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اصل دلیل بنیادی ہے۔ اس کے علاوہ رکانہ والی حدیث ہے جو سنن ابو داود میں ہے، اور وہ تمام طرق کو جمع کیا ہے تو حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کیا ہے، وہ ایک ہی۔ خاص طور پر اگر وہ ایک الفاظ میں دی گئی ہے، تجھے ہم 3 طلاق دیتے ہیں، تجھے ہم 100 طلاق دیتے ہیں، تجھے ہم 50 طلاق دیتے ہیں، جیسے ہوتا ہے جذبات میں آ کر کے، تو وہ ایک واقع ہوگی۔ اس خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الطلاق مرتان، اور مفسرین اس میں تمام اسی طرف گئے ہیں، مرتان اے مرتن بعد مرتين، ہے کہ نہیں؟ یہ اصل طلاق ہے، نہ یہ کہ 2 بار طلاق 3 بار طلاق دینا۔ اور یہی تفسیر اگر آپ دیکھیں، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اب اس کی تفسیر میں جو حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے، عبداللہ ابن عمر کی ہے، اس کو بھی دیکھیں تو آپ نے جو طریقہ بتایا ہے کہ یہ اس طریقے سے ہے، تو اصل بھی یہ ہے، اور اس کو سب مانتے بھی ہیں کہ سنت کا طریقہ یہی ہے، سنت، اور وہ بدعی طریقہ ہے۔ لیکن اب بدعی طریقہ ہے تو واقع ہوگا کہ تینوں واقع ہو جائے کہ نہیں؟ تو کچھ جو لوگ عموماً جیسے جمہور علماء اسی طرف، جو کہ جمہور کبیر اس طرف گئے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق حضرت عمر کے زمانے میں جب نافذ ہو گئی تو اب نافذ ہے، اور جو سے علماء اہل حدیث ہیں اور ان کے بہت سے مقتدا آگے تک پائے جاتے ہیں صحابہ و تابعین کے زمانے سے لے کر کے، کہ وہ یہ ہے کہ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مصلحت کے طور پر کیا تھا، اور حاکم وقت کو یہ اس سے اختیار حاصل ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اگر حاکم وقت دیکھے تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ وہ سنت نبوی ایک، یہ ہے اصل۔ لیکن جن لوگوں نے کہا کہ ایک مجلس 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے، وہ اسی کو بنیاد بنائے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس حدیث کو جو حضرت عطا سے یا صحابہ سے جو مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے واسطے سے کی حدیث جو مروی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے محمول کیا جائے کہ یہ حدیث یا تو اپنے صحیح معنی میں نہیں آئی ہمارے پاس، یا پھر یہ حدیث مدخول بہا نہیں بلکہ غیر مدخول بہا کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ اس سلسلے میں ایک ضعیف روایت سنن ابو داود میں، سنن نسائی میں ہے کہ یہ اس کے بارے میں ہے جس جو غیر مدخول بہا ہو، یعنی ابھی اس کی رخصتی نہ ہوئی ہو، تو اس کے اوپر محمول کیا جائے۔ یہ ان لوگوں کا جواب ہے اور دلیل ہے۔ جی نہیں، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اجماع کے خلاف ہے، اور بالکل تمام چاروں ائمہ اور تمام علماء حتیٰ کہ
بس یہ 7ویں 8ویں صدی میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بس یہ اجتہاد ہے، ان کی اجتہادی غلطی ہے. بھائی دیکھیے اب یہ کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. یہ دعویٰ کرنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح ہے. اگر امام ابن القیم رحمہ اللہ کتاب اغاثۃ اللحفان پڑھ لیے ہوتے تو یہ ان کے شبہات زائل ہو گئے ہوتے. دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جس موقف میں ہے ان کی تردید اصل نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں کا موقف صحیح ہو، لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اجماع کے، آپ یہ کہیے کہ ائمہ اربعہ کے مسلک کا خلاف کیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اجماع کے خلاف میں یہ نہیں سمجھتا. اس لیے کہ بہت سے دلائل پائے جاتے ہیں. خود امام طحاوی رحمہ اللہ جو امام ابن تیمیہ سے بہت پہلے ہیں، صاف الفاظ میں کہا وقال قوم، ایک قوم نے کہا ہے کہ ایک اگر بار طلاق دیتا ہے تو ایک ہی واقع ہوگی. ظاہر بات ہے یہ معتبر امام ہیں، شرح معانی الاثار کے اندر نقل کر رہے ہیں، اور قوم کہہ رہے ہیں، کوئی ایک آدمی نہیں کہہ رہا ہے. اس کی سب سے واضح دلیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ شاملہ کے اندر موجود ہے، الشروط نام ہے شاید ان کا ابن مغیث کا، ابو جعفر. یہ 409 میں شاید ان کی پیدائش ہے، یعنی یہ 5ویں ہجری کے ہیں. امام ابن تیمیہ سے سمجھیے کہ 150-200 سال پہلے کے ہیں. وہ اپنے اساتذہ کا عمل نقل کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا، اور ان کے کہنے کے مطابق ہمارے استاد اس کے اوپر فتویٰ دیتے تھے، اور یہی ہمارے ہاں مسلک رائج تھا. اس طریقے سے بہت سے مالکیہ کے اقوال اگر دیکھا جائیں، القیروانی وغیرہ کے اقوال دیکھے جائیں، جنہیں کہا جاتا تھا کہ المالک الصغیر ہے نا، تو ان کے بھی اقوال پائے جاتے ہیں کہ ہاں بھائی ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی ہوا کرتی تھی. تو آپ یہ تو کہیے کہ ائمہ اربعہ یا فقہائے ائمہ اربعہ کی اکثریت، کبیر اکثریت جمہور اس طرف گئے ہیں، لیکن اجماع کا دعویٰ کرنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات صحیح ہے. جی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا تھی شر کہ ایک طلاق؟ یہی حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث. اور اصل کیا ہے؟ اصل طلاق ایک دینا ہے، باقی چیز بدعی ہے. نہیں، اس میں حدیث یعنی ایسے ہے کہ یعنی 3 طلاق ایک سمجھی جاتی تھی، تو یہاں پر یہ بھی دلیل کہاں 3 طلاق ہے؟ ایک سمجھ نہیں، 3 طلاق 3 سمجھی جاتی تھی، ایک سمجھی جاتی تھی. جی جو حدیث ہے کہ 3 طلاق ایک سمجھی جاتی تھی. جی تو اسی معنی کی صحیح مسلم کی روایت سامنے پیش کی جاتی ہے کہ اسی معنی کے آتی ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں جائز سمجھا کرتے تھے، حضرت عمر نے اس کو منع کیا. ہاں لیکن ذرا آپ غور کریں، دونوں صیغوں کے اندر فرق ہے. حضرت عمر نے کہا کہ ایک ایسی چیز جس میں لوگوں کو آسانی تھی اور لوگ اس میں کیا کرنے لگے، اس کا غلط فائدہ اٹھانے لگے، لہذا ہم ایسا کریں گے. اور خود متعہ کے بارے میں خود حضرت عمر نے کہا، وہیں الفاظ حضرت عمر کے ہیں کہ متعہ حرام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے. اصل میں اس میں شبہات جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں کچھ لوگ کرتے، اس کی وجہ کیا ہے کہ سنیے، پہلے میری بات سن لیے تو اعتراض کیجئے کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں کیا، اس لیے کہ متعہ کے اوپر بہت سے دور گزرے ہیں. متعہ پہلے حلال تھا، پھر حرام ہوا، پھر حلال، پھر حرام ہوا، حتیٰ کہ فتح مکہ، عام اوتاس اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قیامت تک حرام ہونے کا کیا کر دیا؟ حکم لگا دیا. اب ظاہر بات ہے یہ آخر کی بات تھی، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ چیز معلوم نہیں تھی تو یہ کرتے رہے ہیں، نہ یہ کہ حضرت ابوبکر عمر کی اجازت سے کرتے رہے ہیں. حضرت ابوبکر عمر اور طلاق کے بارے میں صیغے بالکل مختلف ہیں. حضرت عمر نے کیا کہا کہ ایک ایسی چیز جس میں لوگوں کے لیے آسانی تھی، اور اس میں کیا ہے، حضرت عمر نے کہا کہ اس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا تھا، اس کو حرام قرار دیا ہے. اور اسی لیے دیکھیے اس کے اوپر آ کر کے بعد میں علماء اہل سنت و جماعت کا اجماع ہو گیا کہ متعہ کیا ہے، ناجائز ہے، لیکن اس کے بارے میں اجماع نہیں ہو. تو دونوں جو حدیثیں ہیں ان کے عموم کو بھی تو دیکھیے آپ. نہیں، اس سے جو دلیل لی جاتی ہے کہ صحابی کی سمجھ تھی وہ نبی کی سمجھ نہیں تھی، یہ اس کا کیا بھائی یہ کہاں ہے؟ حضرت عمر کے الفاظ تو دیکھیے نا کہ ایک ایسی چیز جس کو اللہ، جس میں لوگوں کے لیے آسانی تھی کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہی ہے. جو مشہور عبداللہ ابن عباس کی، وہ کیا ہے؟ تو وہی ہے حضرت عباسی کی حدیث ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق حضرت اللہ کے رسول زمانے میں ایک مانی جاتی تھی،
ایک مانی جاتی تھی، کیا مانا ہے کہ لوگ مانتے تھے؟ یہ نہیں کہا کہ لوگ مانتے تھے، کہا ایک مانی جاتی تھی، گویا یہ شریعت تھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں. لیکن حضرت عمر نے کیا کہا کہ ایک ایسی چیز جس میں لوگوں کے لیے اللہ نے آسانی رکھی تھی، اس کا لوگ غلط فائدہ اٹھانے لگے. لہذا اگر اب مجھے ایسی خبر ملی تو میں 3 طلاق کو 1 ہونے کو حکم دے دوں گا. تو دونوں کے سیگے قطعاً مختلف ہیں. اس میں امکان ہے غلطی کا کہ ہاں جن کو یہ خبر نہیں پہنچی تھی کس کی متعہ کے حرمت کی، وہ لوگ کرتے تھے. کہا قطعاً مختلف ہے. جی ہاں، قطعاً مختلف ہے. قطعاً بولیں گے مکمل مختلف ہے. قطعاً کا یہی معنی ہے نا، یعنی بالکل واضح اور قطعی فیصلہ یہ ہے کہ مختلف ہے. جی ہے کہ نہیں؟ جی وہ مختلف ہے، اس سے نہیں اس پر قیاس کیا جا سکتا. جی تو اس میں یہاں پر اور ایک بھی جو اشکال پیش کرتے ہیں، جیسے کہا آپ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ہے. جی اس پہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا اس کو نافذ کیا. اگر فیصلہ حضرت عمر کا تھا تو یہ تو دین میں تحریف ہوئی. دین میں تحریف نہیں ہے، حاکم وقت کو یہ اختیار ہے. بعض چیزیں جس کا لوگ غلط فائدہ اٹھانے لگیں، حاکم وقت اس کے اوپر پابندی لگا سکتا ہے. اور یہ حکم نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں یہ شریعت ہے. اب مثال کے طور پر شیخ اسے ہو یہاں پر ایک کیا ہے، خرید و فروخت کے اندر بے نامہ کیا ہے، اس کی ایک اجازت ہے. لیکن اب اس کی وجہ سے لوگوں میں بڑا لڑائی شروع ہو جائے، اختلاف شروع ہو جائے، تو حاکم کہتا ہے میں اس کو نہیں کہتا ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک مصلحت ہے کہ اس کو اس وقت، جیسے ابھی دیکھ لیجیے آپ یہ جو اس کا مسئلہ آیا ہے ابھی کرونا میں، کیا ہے جماعت کے اندر دوری کا مسئلہ ہے. کوئی نہیں کہتا ہے یہ، لیکن کیا ہے ایک مصلحت اس میں ہے، لہذا اس کو ہم، اب آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں سد الخلل، اور حاکم ہمیں تو شریعت بدل دے رہا ہے. شریعت بدل نہیں رہا ہے، وہ لوگوں کی مصلحت، لوگوں کو فائدہ کیا ہے اس میں ہے. اور ایک بسا اوقات جہاں پر ضرر ہو وہاں پر ایک واجب چیز نہ ہو تو کسی مجبوری کی بنیاد پر اس واجب کو چھوڑا جا سکتا ہے. یعنی حاکم وقت کو یہ اختیار ہے کہ حلال کو حرام اور حرام کو بھائی حلال کر دے. اولا عام حاکم نہ لیجیے، علیکم بسنتی وسنت خلفائے الراشدین، حضرت عمر کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے. تو ان کو آج کے دوسرے حکام کے اوپر یہ تھوڑی حکم لگ جائے گا. اس لیے ہم نے کہا کہ اگر حاکم، کوئی اور ایسی مثال ملتی ہے؟ بالکل ملتی ہے، لیکن وقت میرے ذہن میں نہیں ہے مثال. میں ایک بار تلاش کرنے لگا تو مجھے بعد مثالیں ملی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسا کیا اور چیزوں کے بارے میں، اور احناف اس کو نہیں قبول کرتے. مثال کے طور پر دیکھ لیجئے احناف جو ہے، اور بسر دست آگے مثال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج تمتع سے منع کرتے تھے. حج تمتع سے تھے حضرت عمر، لیکن احناف مانے کے منع کرتے تھے، ناجائز ہے. وہ بعد میں اس کو کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ناجائز ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں اپنے باپ کی بات مانوں کہ اللہ کے رسول کی بات مانوں تمتع کے بارے میں، ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر نے اس کا میں نہیں کہتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ اس حرم کے احترام کو باقی رکھیں اور ہر نسک کے لیے اپنے ہی گھر سے مستقل اس کے لیے سفر کریں، نہ کہ ایک سفر میں دونوں نپٹا دیں. تو یہ تو ایسا ہو سکتا ہے، اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن وقت اور میرے ذہن میں نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے جیسے حضرت وہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر کی مقدار وہ تو علی کل حال مجھے معلوم ہے، لیکن وہ لوگ بھی مانتے ہیں، لیکن میرے نزدیک ہم نے پڑھا علماء سے کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے، اس قصے کی، اس واقعے کی سند صحیح نہیں ہے. لیکن اگر واقع ہو جائے تو ایک دوسرا واقعہ ہے، اگر صحیح ہو جائے تو نہیں، صحیح ہو جائے وہ تو رجوع کر لیا نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے. لیکن اگر صحیح ہو جائے تو مطلب یہ ہوا کہ یعنی ایک چھوٹی چیز حضرت عمر نے رجوع نہیں کیا. حضرت عمر نے کہا کہ رجوع کیا. حضرت عمر نے کہا کہ تمام فقیہ، حضرت عمر ایک عورت فقیہ ہے بس، لیکن رجوع کہاں کیا اپنے قول سے؟ وہ تو اس کی تعریف کی، اس کی جرأت کی تعریف کی اور اس کی تعریف کی، نہیں کہ رجوع کیا حضرت عمر نے. حضرت عمر نے رجوع نہیں کیا، اس نہیں رجوع کیا. اولا تو وہ قصہ ہی جو ہے وہ محل نظر ہے. جی اسی کے اندر اور ایک دلیل پیش کی جاتی ہے اور ایک جو حدیث پیش کی جاتی ہے، اس کا کیا جواب مل سکتا ہے شیخ محترم کہ حضرت ویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلاق کا مسئلہ لے کر آئے ہیں آپ؟
کیا حضرت بہت سارے جو اشکالات ہیں میرے پاس میں بلا سامنے اس کو آپ کے اسی مجلس میں دیکھیے حضرت عویمر العجلانی جن کا اس کا مسئلہ ہے وہ لعان کا ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ حدیث جس میں یہ کہا جاتا ہے طلق ثلاثا من غیر ان یأمرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوری حدیث کی بور تو غور کریں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کے حکم دینے سے پہلے انہوں نے طلاق دے دی، اور یہ حضرت سہل ابن سعد کی ہے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے ففرق بینہما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان تفریق کر دی، یعنی طلاق کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو دوسرا واقعہ ہے نہیں، وہی واقعہ ہے، اسی واقعے کی دو روایتیں، اسی واقعے کی. اسی لیے حنابلہ کا، شافعیہ کا، مالکیہ تینوں اس طرف گئے ہیں کہ لعان کے بعد طلاق کی ضرورت نہیں ہے، صرف احناف گئے ہیں کہ طلاق کی ضرورت ہے. تو صرف اس جو جملے سے وہ پکڑتے ہیں وہاں پر کہ اللہ کے رسول میں اگر اس کو اپنے نکاح میں رکھوں اب اس کے بعد، ہاں تو یہی تو، اس لیے کہ وہ یہ بسا اوقات دیکھیے آدمی ہوتا ہے جذباتی رہتا ہے، یعنی کسی طریقے سے بالکل ہم اس کو ختم کرنا ہے، تو وہ موقف رہا ہے حضرت کس کا؟ عمر العجلانی کا. ورنہ خود سوچئے آخر لعان کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر اب طلاق دینے کی ضرورت ہے لعان کا فائدہ کیا ہے؟ اصل لعان جب جانتے ہیں کہ لعان کی تفریق جو ہے وہ طلاق کے مقابلے میں اقوی اور اشد ہے، یعنی وہاں پر وہ صحابی یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ ابھی تک میرے نکاح میں ابھی تک میرے نکاح میں ہے، نہیں سمجھ رہے تھے، نہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ میرے نکاح میں ہے، تبھی تو انہوں نے طلاق دے دیا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے کا مطلب یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا نا کہ اللہ کے رسول کا حکم تھا تم طلاق دو. حضرت عبداللہ ابن عمر کیا ہے فرق بینہما، اللہ نے تفریق کرا دی. تو اسی لیے ائمہ ثلاثہ کا موضوع اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طلاق دینے سے پہلے ہی تفریق کرا دی تھی. ایک چیز. دوسری چیز، اگر یہ مانا جائے تو ذرا آپ غور کریں، احناف کے ہاں ایک مجلس کی 3 طلاق یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ ہے. تو اللہ کے رسول نے منع کیوں نہیں کیا ان کو کہ نہیں تم 3 طلاق کے ساتھ نہ دو؟ حالانکہ آپ شارع بن کر کے آئے تھے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اس لیے ہوئے کہ ایک تو جذباتی تھے، دوسرے وہاں اس کا موقع محل ہے ہی نہیں اب طلاق کا. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ حدیث پر باب باندھا ہے، باب من اجاد الطلاق ثلاثا، جیسے شافعیہ کا مسئلہ ہے، باب اس بیان میں کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا جائز ہے کہ نہیں ہے. اور احناف کے نزدیک کیا ہے؟ وہ ناجائز اور حرام ہے. تو یہ حدیث خود احناف کے جو ہے وہ خلاف ہے، اس لیے کہ اگر طلاق وہاں پر ہوتی ہے کہ نہیں تو اللہ اگر یہ ناجائز ہوتا تو اللہ کو منع فرماتے کہ نہیں منع فرماتے؟ احناف کے نزدیک طلاق بدعی ہے یہ اور حرام ہے، تو آپ منع فرماتے نا. آپ کا خاموش رہنا کیا مانا ہے کہ گویا کہ جائز ہے، یعنی 3 طلاق ایک ساتھ دینے کا. ہاں لیکن نہیں مانتے ہیں احناف اس کو کہ یہ جائز ہے. تو اصل یہ ہے کہ آپ کی خاموشی اس لیے تھی کہ تفریق ہو گئی تھی، وہ جو ہے وہ سمجھتے نہیں تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کہ اس کا کوئی موقع محل ہی نہیں ہے. تو پھر اس سے دلیل لینا بھی یہ جائز نہیں ہے نا. کیسے دلیل لی جا سکتی ہے؟ کہاں ہم دلیل لے رہے ہیں؟ جب وہ چیز کوئی چیز جیسے آپ نے بتایا کہ امام بخاری نے بھی دلیل لی، تو امام بخاری صرف اس طرف وجہ سے گئے ہیں کہ طلاق اس لیے کہ اگر ناجائز ہوتی ہے نا اللہ کے رسول مجلس میں تو ایسا نہ کرتے. لیکن ہم یہی کہتے ہیں جیسے ائمہ ثلاثہ کہ اس کا وہاں پر موقع محل نہیں تھا، اس لیے خاموش ہو گئے. جی تو دوسری روایت کہیں ایسے ثابت ہوتی ہے کہ جس سے صراحتاً کے لعان سے کے بعد طلاق کی ضرورت نہیں ہے؟ لعان اسی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ جو روایت ہے اس میں صاف ہے کہ فرق بینہما، الگ تفریق کر دی ان دونوں کے درمیان. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مجھ سے بھول نہیں تو شاید ان کے سنن ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے کہ ان کی تفریق بغیر طلاق کے ہو گئی تھی، تفریق دونوں میں بغیر طلاق کے ہو گئی. اسی قسم کی جو دوسری حدیث آتی ہے جہاں پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ فرق بینہما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان تفریق کرا دی، وہاں پر یہ دلیل لی جاتی ہے کہ چونکہ وہاں پر لعان نہیں ہوا تھا لہذا. کہاں ہے یہ؟ کون سی حدیث ہے یہ؟ دوسری اور کوئی ایسی واللہ میرے علم میں نہیں ہے کہ جی. تو وہ جو فتوے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جو فتوے ہوا کرتے تھے، کہا کہ 2 فتوے
یعنی آپ کبھی ایک کو ایک اور تین کو ایک اور تین کو تین بھی کے فتوے دیا کرتے تھے. ہاں تو اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب اصل کو دیکھا عبداللہ ابن عباس نے تو اصل فتویٰ دیا. لیکن ظاہر بات ہے عبداللہ ابن عباس یہ بھی ایک کیا ہیں وہ حضرت عمر کے ایک پبلک ایک رعیہ کی طریقے سے ہیں. ظاہر بات حاکم وقت کی مخالفت وہ نہیں کر رہے ہیں. لیکن دلیل تو وہ حاکم وقت کی بات کو تو نہیں دے رہے ہیں کہ حکومت. اسی لیے بتا بھی دیا لوگوں سے کہ اصل چیز یہ ہے، اصل چیز یہ ہے. لیکن ہم نے قرآن کی آیت کو وہاں پر کہاں ہے قرآن کی آیت؟ عبداللہ ابن عباس کے فتوے کے اندر قرآن مجید کی سورہ طلاق کی آیت من یتق اللہ والی جو ہے بھائی دیکھیے ایک عام لفظ ہے. مفسرین کی تفسیر کی طرف جائیے تو وہ اس سے قطعاً مختلف تفسیر کرتے ہیں، یہ بھی اس کے اندر داخل ہوتا ہے. یہ دیکھیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وہاں پر صراحت النص پیش کریں. یہ صرف اشارت النص ایک آپ کا ہے. جہاں پر صراحت النص موجود ہے وہاں پر اشارت النص سے کام نہیں چلتا ہے. اب صراحت النص لے آئیے کوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر دیا ہو. جی ان کی تو سب سے بڑی تو دلیل یہی ہے کہ کوئی صحیح دلیل ہے ہی نہیں صاف. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کو تو پھر وہی متوالی حدیث تو دیکھیں دونوں بس وہی ہے ہمارا جواب. اب خود یہ ہے کتنا فرق ہے دونوں میں. کیا اس کے بارے میں کہیں وارد ہے حضرت عمر سے ایک ضعیف روایت بھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہا ہو کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول کا، جبکہ اس میں آپ حضرت عمر سے کیا ثابت ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ حرام ہے، اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا اس لیے ہم حرام قرار دے رہے ہیں. اور یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جائز تھی لیکن جی شیخ محترم اگلا سوال ہے اسی کے قریب کا ساتھی پوچھتے ہیں کہ بنا نیت کے اگر طلاق اگر کوئی دے تو اس کا کیا حکم بنتا ہے؟ یعنی نیت نہیں ہے اور طلاق کے الفاظ نکال دیے. بھائی دیکھیے نیت نہیں ہے، طلاق کے الفاظ یہ اپنے طور پر ہی بیوی کو سنا رہا ہے. یعنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے اور بعد میں کہتا ہے کہ ہم نے ہماری نیت نہیں، یہ نہیں مانا جائے گا، یہ نہیں مانا جائے گا. یعنی طلاق واقع ہو جائے گی. طلاق ثلاث جدہن جد وحزلہن جد. یہ کوئی طلاق تھوڑی ہے کہ ہاں بھائی میری نیت نہیں تمہیں طلاق دینے کی. جی اگر اس میں کنائے والے جو الفاظ ہیں، ہاں تو کنائے والے الفاظ طلاق واقع نہیں ہوگی. ہونا کی ضرورت ہے کہ نیت ہو وہاں پر. ٹھیک ہے ہمارے گھر سے چلے جاؤ، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم آزاد ہو، تم آزاد ہو جاؤ. اس قسم کے الفاظ جو کنائی ہیں ٹھیک ہے استعمال کر سکتا ہے اس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے. چلو اپنا بستر اٹھاؤ جاؤ. جی ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو اپنا بستر اٹھاؤ جاؤ. جی اسی کے قریب کا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر شوہر یہ کہہ دے کہ اگر تم نے اگر یہ کام کیا، یعنی تم اپنے میکے چلی گئی یا تم بازار چلے گئی یا تم نے کوئی چیز خرید لیا تو تمہیں طلاق ہے، تو اگر اس نے وہ چیز خرید لیا یا گھر چلے گئی یا کسی جگہ چلے گئی تو واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بھائی اصل یہ ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی. اصل یہ ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن ایک صورت یہاں پر ہو سکتی ہے کہ اب یہ دیکھا جائے کہ اس کا مقصد اور ارادہ کیا ہے. اگر اس کا مقصد ارادہ یہ رہے کہ یہ اس طریقے بغیر اس کے یہ ماننے والی نہیں ہے، اپنی بات پڑی رہے گی جب میں ایسا ہوں تبھی مانے گی اور میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، تو گویا کہ یہ قسم کے معنی میں ہے. یہ امام ابن تیمیہ کی رائے ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس چیز کو عام نہ کیا جائے، اس چیز کو عام نہ کیا جائے. یہ خاص کوئی آدمی آئے کسی مفتی کے پاس اور وہ دیکھے کہ فعلاً وہ اس سے، ورنہ ہر آدمی کہے گا میری نیت تو یہ نہیں تھی. جانتے ہیں آج لوگوں کے درمیان سے تقوی اور یہ چیزیں کیا ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ اصل یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے چلی گئی طلاق واقع ہو گئی. اسی کیا دلیل کس کی؟ اس لیے کہ بنا نیت کے اگر طلاق جو کہتے ہیں شیخ ابن باز وغیرہ فتویٰ ہے میرے خیال سے. اصل میں شیخ ابن باز وغیرہ نے کہا کہ اصل مقصد اس کا وہاں پر طلاق نہیں روکنا ہے. یہ نہیں کہا تجھے طلاق ہے، کیا ہے روکنا ہے، معلق کیا ہے نا. لیکن وہاں پر جب وہ کہا تجھے ہاں بھائی تجھے طلاق ہے ہنس کر کے تو گویا میرا مذاق، تو ظاہر اس میں صراحتاً نص آیا ہے ثلاث جدہن جد وحزلہن جد. لیکن وہاں پر نہیں تجھے طلاق کہا کہ اگر ایسا کیا تو طلاق دے دوں گا، طلاق ہو جائے گی. لیکن اصل کیا ہے، مثلا مقصد کیا ہے، وہ اصل تاکید روکنا اس کا مقصد ہے. جی تو یہ دلیل کہاں سے لاتی ہیں شیخ؟ جو نیت سے طلاق ہوگی یا نیت سے نہیں طلاق ہوگی، تو علماء کرام دلیل کہاں سے لاتے ہیں قرآن و سنت سے اس کی؟
کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات. تو جب صاف جو الفاظ ہیں تو الفاظ ہیں، دیکھیں وہاں پر اس کو لفظ بولنے کی اس کی نیت ہے، وہ نیت کر رہا ہے لفظ بولنے کی کہ نہیں کر رہا ہے وہ. اور یہاں جو ہے وہ اصل کیا کہتے ہیں کہ یہاں اصل میں وہ اس کی نیت جو ہے وہ زبان سے طلاق نہیں بلکہ اس کے روکنے کی ہے. یہ فرق کرتے ہیں. تو علماء حناف اس کو کیوں نہیں مانتے پھر؟ بھائی اصل یہی ہے کہ اس نے کہا نہیں ماننا چاہیے، اور صرف علماء حناف نہیں بلکہ جمہور کبیر علماء یہی نہیں مانتے ہیں اس کو. یہ بھی اجماع کہتے ہیں لوگ. جی کہتے ہیں جمہور کبیر نہیں مانتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو جو ہے عام نہیں، کوئی خاص آدمی ہو کسی مفتی کے پاس جائے اور سمجھے کہ ہاں بھائی اس میں سنجیدگی ہے، یہ تلاعب نہیں ہے، تو ٹھیک ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں. کہ اس سے بار بار اسے روکا بھی گیا، کئی بار منع بھی کیا گیا، پھر بھی نہیں مانی، تو ہم نے کہا بغیر اس اسلوب کے وہ نہیں مانے گی تو ٹھیک ہے، بتائیے مجبور ہے کسی کا قول یہ استعمال کر لے تو، ورنہ ظاہر بات ہے ہم جیسے چھوٹے آدمی کو اس کا فتویٰ نہیں دیتا. یعنی اگر کوئی ہمارے پاس سوال کرے، شیخ کہے کہ شیخ ہم نے بیوی سے کہا تھا کہ اگر تو اپنے میکے چلی جائے تو تمہیں طلاق ہے، تو اب کیا کریں؟ ہم کہیں ٹھیک ہے جاؤ قاضی کے پاس جاؤ، کیا فیصلہ کرتا ہے. یہاں اسی لیے بہت اچھا مجھے یہاں پر لگا کہ یہ فتویٰ نہیں دیکھا کہ جاؤ مفتی کے پاس جاؤ. ایسے تم جاؤ جہاں پر فتویٰ کمیٹیاں ہیں، فتویٰ کی جیسے اسکول ہیں، وہاں پر جا کے لکھ بھیجو جو کیا فتویٰ دیتے ہیں. تو وہاں پہ تو وہی لفڑا ہوگا، اہل حدیث کے پاس جائیں گے تو نہیں ہوگی. سب اہل حدیث نہیں دیں گے، ظاہر بات ہے. اس لیے یہ نہیں کہ ہر آدمی اہل حدیث دے رہا ہے اسے. جی یعنی یہاں پر بھی احتیاط کا پہلو. بالکل احتیاط کا پہلو. اسی کے قریب کا اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شوہر طلاق دے مگر اس کے بعد مکر جائے کہ ہم نے دیا ہی نہیں، جبکہ گواہ موجود ہے کہ اس نے دیا ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ ظاہر بات گواہ کی بات مانی جائے گی، اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اگر بیوی گواہ پیش کر دیتی ہے تو مانی جائے گی. گواہ جھوٹی بھی تو ہو سکتی بھائی. تو اب یہ تو کہ شوہر کا مسئلہ تو ہے نہیں ہے، یہ تو کورٹ کا مسئلہ ہے. گواہی ایسے لوگوں کی لی ہی جائے گی کہ جو عادتاً جھوٹ نہیں بولتے ہیں، شرع کے پابند ہیں. اب انڈیا میں کون سا شرع وغیرہ دیکھا جائے گا؟ وہ تو کورٹ میں جائیں گے، تو پھر اب وٹنس لائیں، ایک وٹنس کو سائن کرے گا 2000 ریال. ہر آدمی اپنا حق دنیا ہی میں نہیں حاصل کر. اللہ نے آخرت کیوں بنائی ہے؟ کیوں بنائی آخرت؟ اس طریقے سے کوئی پلان کر دے تو طلاق واقع ہو جائے گی. بھائی طلاق نہیں، یہی تو وہاں پہ جائے گا، کورٹ کے پاس فیصلہ جائے گا نا. تو صحیح بات، وہ تو کورٹ بظاہر فیصلہ، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میرے پاس لوگ اپنا کیس لے کر کے آتے ہیں، لعل بعضکم الحن من بعض بحجتہ، ہو سکتا ہے اپنی حجت دوسرے زیادہ پیش کر سکتا ہے، تو میں ظاہر کے ساتھ فیصلہ کروں گا، لیکن میرا یہ فیصلہ حلال کو حرام، حرام کو حلال نہیں کرے گا. جی ظاہر بات ہے، کوئی مفتی ہوگا تو ظاہر فیصلہ کرے گا. اچھا یہاں پر گھر کے اندر لڑائی ہوئی، طلاق دیا، میاں اور بیوی دونوں ہی تھے. جی اب یہاں پر اعتراض ہو گیا تو کس کی بات مانی؟ شوہر سے حلف لیا جائے گا. اگر حلف لے لیتا ہے تو ٹھیک ہے، گنہگار وہ ہوگا، بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. بھلے سے بیوی حلف لے لے. بیوی حلف لے کیوں؟ یعنی وہ بھی کہے گا قسم کے انہوں نے دیا. ہاں بھلے سے اس پر قسم نہیں، اس پر گواہ پیش کرنا ہے. البتہ یہ ہے کہ اسے ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا کہ دیکھو یہ جو ہے وہ حلال حرام کا مسئلہ ہے، کوئی نہیں ہے نا. اللہ کے خوف سے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعان کے موقع پر لوگوں کو ڈرایا دھمکایا کرتے تھے. اگر کوئی گواہ نہیں ہے تو بیوی کے لیے ضروری ہے، بھلے سے اس نے اپنے کان سے طلاق کے الفاظ سنے ہوں، پھر بھی اس کے ساتھ رہنا ضروری ہے. اگر ہاں فیصلہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میں طلاق دیا ہی نہیں تم کو، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے عورت پر. اسی کے قریب کا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ طلاق کے الفاظ کا بیوی کو سننا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں، شوہر کا زبان سے کہنا یا لکھ کر کے اس کے پاس بھیج دینا، اگر نہ بھی پہنچے پھر بھی طلاق ہو جائے گی. اس لیے شوہر طلاق کا مالک ہے، بیوی کو سننا ضروری نہیں ہے. یعنی ہر جگہ کا دو کا ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ کہاں ہے دو کا ہونا؟ اب یہ طلاق کہتے کہ نکاح کے بارے میں میں نے فلاں سے نکاح کر لیا تو نکاح ہو جائے گا. بھائی یہ اس لیے کہ اس میں اس کی رضا مندی، لیکن طلاق میں اس کی رضا مندی نہیں ہے. طلاق خالص شوہر کا حق ہے. جی اس میں اگر غصے میں، اگر تنہائی میں اگر کوئی زور سے کہہ دے کہ جا میں نے تمہیں طلاق دے دیا تو اس کی طلاق ہو گئی. بالکل ہو گئی ہے. تو اس کو کسی نے سنا ہی نہیں. بھلے سے نہیں سنا ہے، لیکن اس نے تو سنا، اس کا رب تو سنا ہے نا. کمال ہے، آپ لوگ ایسی بات چیزیں جو ہے پیش کرتے ہیں جو کوئی قابل قبول نہیں ہے. شیخ اصل وہ مالک ہے اس کا، وہ اگر گالی دے اپنی زبان سے، کوئی سنے نہ سنے کسی کو، تو گناہ ہوگا کہ نہیں گناہ ہوگا؟ یعنی متفقہ فیصلہ ہے یہ. میں تو یہی سمجھتا ہوں متفقہ فیصلہ ہے، میرے سامنے نہیں کوئی اختلاف اس کا.
یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں گواہ ہونا چاہیے، گواہ کے سامنے طلاق نہیں گواہ علماء اہل سنت و جماعت کے نزدیک متفقہ طور پر گواہ کا ہونا یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے جی۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔